ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی واقعہ جو اس دنیا کے اندر پیش آتا ہے، ایک اس کے مادی اور ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ ہر واقعے کے، ہر چیز کے، وہ واقعہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ حادثہ ہو یا وہ کوئی خوشگوار چیز ہو، ہر چیز کے آپ کو مادی اسباب اور ظاہری اسباب بھی محسوس ہوں گے اور نظر آئیں گے کہ بادل آئیں گے تو بارش ہوگی۔ یہ بادل کا آنا، یہ بارش کا ایک مادی اور ظاہری سبب ہے۔ موسم گرما شروع ہوگا، اپریل مئی کا مہینہ شروع ہوگا تو گرمی ہوگی۔ یہ اپریل مئی کا مہینہ ہونا، یہ گرمیوں کے لیے، گرمیوں کی آمد کے لیے ایک مادی سبب اور ایک ظاہری سبب کے طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہر واقعے کا، ہر فعل کا، ہر کام کا، ہر چیز کا، ہر حادثے کا، ہر اچھی بات کا، ہر بری بات کا، ہر مصیبت کا یا ہر اچھے واقعے کا، جہاں مادی سبب کوئی نہ کوئی ہوتا ہے یا مادی اسباب ہوتے ہیں اور ظاہری اسباب ہوتے ہیں، وہاں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اور ہم غور نہیں کرتے، ہم عام طور پر مادی اسباب کے اندر اور مادی اسباب کے سوچنے اور اس کے متعلق تحقیق کرنے میں اتنے منہمک اور اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہماری توجہ اس کے روحانی اسباب کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعے کے روحانی اسباب زیادہ اہم اور زیادہ مؤثر، زیادہ طاقتور ہوتے ہیں بنسبت اس کے ظاہری اسباب کے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے ایک لازمی ضرورت ہے، یہ ہمارا ایک طرح سے فریضہ ہے، ایک واجب کے درجے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں اس کے مادی اسباب پر غور کریں، اس کے مادی اسباب کو ڈھونڈنے اور تلاش کریں، وہاں اس کے روحانی اسباب پر بھی غور کریں اور روحانی اسباب بھی تلاش کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم مادی اور روحانی دونوں اسباب کو دیکھیں گے، دونوں اسباب اور دونوں چیزوں پر ہماری نظر اور نگاہ ہوگی، تو پھر اس کا علاج کرنے کے لیے بھی ہم ان دونوں چیزوں کو متوازی طور پر سامنے رکھیں گے۔ ہم مادی اعتبار سے بھی اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ کوئی بری بات ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، مادی اعتبار سے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بھی اختیار کریں گے، اور روحانی اعتبار سے کیا کیا ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں وہ بھی کریں گے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، سب گھر والے جا رہے ہیں، گھر کو لاک کرنا ہے، بند کرنا ہے، تو گھر کی حفاظت کا ایک تو مادی ذریعہ ہے کہ آپ گھر کو اچھی طرح لاک کر دیتے ہیں، تالے لگا دیتے ہیں، کنڈی لگا دیتے ہیں، اور ایک روحانی ذریعہ بھی ہے کہ جانے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر پورے گھر کا حصار کر دیتے ہیں، اس میں دم کر دیتے ہیں، یہ روحانی سبب ہے۔ تو اگر آپ لاک کرنے کے ساتھ ساتھ، تالا لگانے کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی اگر پڑھ کر پھونک دیں گے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی روک تھام کے لیے جو مادی ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں وہ مادی ذریعہ بھی اختیار کر رہے ہیں، اور جو روحانی ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں وہ روحانی ذریعہ بھی اختیار کر رہے ہیں۔ روحانی ذریعہ مادی ذریعے کو منع تو نہیں کرتا۔ آیت الکرسی کا پڑھنا اس بات سے آپ کو روکتا تو نہیں ہے کہ آپ نے تالا نہ لگائیں۔ جب آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے تو اب تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے، تالا کھول دیں۔ یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا، یہ کسی نے بھی نہیں کہا، یہ کوئی بھی نہیں کہتا، اس کی نصیحت کوئی بھی نہیں کرتا کہ جب آپ نے گھر بند کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ دی ہے تو اب گھر بند کرنے کی اور لاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھلا چھوڑ کر جائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لاک بھی کریں، اس کو تالا بھی لگائیں۔ جیسے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہیں باہر سے آئے تھے،
جا کر عرض کیا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. کہا کیسے آئے ہو؟ میں سواری پر آیا ہوں. تو سواری باہر باندھ کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں بس ویسے ہی اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جا کر باندھو اور باندھنے کے بعد اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آؤ. تو یہ ہے وہ چیز کہ جہاں ہمیں مادی اسباب جاننے ہیں، ان مادی اسباب کا شعور اور ادراک حاصل کرنا ہے، وہاں روحانی اسباب کا اور روحانی وجوہ کا بھی ادراک ہونا چاہیے. اور اسی طرح اس کا علاج کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں مادی ذرائع اختیار کرنے ہیں، وہاں ہمیں روحانی ذرائع بھی اختیار کرنے ہیں. یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ ہمیں اس وائرس کے حوالے سے ظاہر ہے جو بھی احتیاطی تدابیر ہمارے اطباء، ہمارے ڈاکٹر سجیسٹ کر رہے ہیں، تجویز کر رہے ہیں، ان میں سے جہاں تک بھی ایسی تدابیر ہیں جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتی، اللہ کے احکام سے رکاوٹ نہیں بن رہی، وہاں تک ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. ہم یہ نہ کہیں نہیں صاحب ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، ہمارا تو اللہ پر بڑا پکا بھروسہ ہے. اس لیے کہ ہمیں اپنے ایمان و تقوی کے اوپر بعض اوقات بڑی اطراحت ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جیسا ایمان ہے اور ہمارا جیسا تقوی ہے ویسا تو دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. بلا شبہ ہمارا ایمان بہت اچھا ہے الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارا اللہ پر بھروسہ الحمدللہ بہت عمدہ ہے اور ہمیں اس پر فخر ہوئی ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی اس پر ہمیں ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے مادی ذرائع اختیار کرنا یہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے نقل کیا کہ باندھو، اب باندھنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، باندھنے کے بعد بھی توکل علی اللہ کیا جا سکتا ہے. لہذا مادی جو اسباب، مادی جو ذرائع ہمیں بتائے جا رہے ہیں اور اس سے بچنے کے جو مادی طریقے بتائے جا رہے ہیں، طبی طریقے بتائے جا رہے ہیں، اطباء اور ڈاکٹر بہت ساری تجویزیں، اور اس پر تو بہت کچھ آ رہا ہے. آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر تو اتنا کچھ آ رہا ہے. پچھلے دنوں جب یہ بتایا گیا تھا کہ 2 مریض ہیں پورے پاکستان میں کرونا کے، اب تو بڑھ گئے ہیں، تو کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوسٹ جو شیئر کی، ظاہر ہے بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں، بہت سارے علاج آ رہے تھے کہ یہ کھا لو، پیاز کھا لو، لہسن کھا لو، فلاں کھا لو، فلاں کھا لو، بڑے آسان. تو کسی نے یہ پوسٹ شیئر کی، ایک مزے کا خیز قسم کی بات، کہ پاکستان میں کرونا کے مریض 2 ہیں اور اس مرض کے ماہرین کی تعداد 2 کروڑ ہے. تو ہے تو یہ اللہ کی طرف سے. تو یقیناً یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ان میں سے وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو چیزیں آپ کو شریعت کے کسی حکم سے روک نہیں رہیں، شریعت کے کسی فرائض اور واجبات میں سے کسی چیز سے منع نہیں کر رہی، وہاں تک ان چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اس کے روحانی اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے اور اس کے روحانی علاج پر بھی غور کرنا چاہیے. روحانی اسباب پر غور کرنے سے پہلے ذرا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے. ظاہر ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا، اللہ کی طرف سے ہے. جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ خیر آتی ہے، خیر ملتی ہے، اچھی بات ملتی ہے، انعام اور دولت ملتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. کوئی برائی سامنے آتی ہے، کوئی مشکل سامنے آتی ہے، کوئی مصیبت سامنے آتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو
اللہ سے بہت گڑ گڑا کر معافی مانگیے کہ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے ظلم و ستم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، ہمارے فحاشی اور عریانی اور بے پردگی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، ہمارے سود معاملات اور کاروباری معاملات کے اندر بددیانتیوں کی وجہ سے یہ اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا۔ کبھی کسی مرحلے پر بھی یہ نہ سوچئے گا کہ صاحب اتنے گناہ ہو گئے ہیں اب معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے معافی کا دروازہ جب زندگی میں کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہاں کسی کو بالکل ہی نزع کا عالم طاری ہو جائے تو وہ اور بات ہے، اگر نہ جب ہم صحیح ہیں، صحت مند ہیں، الحمدللہ چل رہے پھر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے اس کھلے ہوئے دروازے کو ضرور کھٹکھٹائیں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ اس کے روحانی، لیکن وہی بات میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی طبی احتیاطی تدابیر ہیں تو ان طبی احتیاطی تدابیر کو نہ اختیار کیا جائے یا ان کو رد کر دیا جائے۔ ان کے حوالے سے بات ٹھیک ہے، وہ بھی ضرور اختیار کریں اور اس روحانی تدابیر کو بھی ضرور مد نظر رکھیں۔ حق تعالی جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں ان وباؤں سے، ان بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، ہماری صحت و زندگی کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔